اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں. اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں معراج. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. اٹھانے کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محب استراحت تھے، آرام فرما رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے تلووں کو، آپ کے قدموں کو بوسہ دیا. اور بوسہ جب آپ کے قدموں کو دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو ام ہانی کے مکان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل لے گئے بیت اللہ. ام ہانی کے مکان سے بیت اللہ میں لے گئے جو حکیم کعبہ ہے. وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا. سینے کو چاک کرنے کے بعد جو دل تھا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا اور فرشتے سونے کی ایک تشتری لے کر آئے. بڑی جو پلیٹ ہوتی ہے سونے کی، اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا زمزم کے پانی سے. اور پھر وہ علم و حکمتیں جو فرشتے اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے وہ دل کے اندر ڈالی گئیں اور پھر دل اسی جگہ لگا دیا گیا جس طرح بدن کے اندر دل ہوتا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو سی دیا گیا. پھر جبرائیل علیہ السلام نے جنت کی جو سواری تھی اس کا نام ہے براق. اس براق کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. وہ جنت کی سواری جو حضور کے لیے لائی گئی تھی اس کو کہتے ہیں براق. اس کا جو سفر تھا وہ اتنا تیز ہوتا تھا کہ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑتی تھی وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جو سواری تھی اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے. یہاں سے براق کا جو سفر شروع ہوا بیت اللہ سے مسجد اقصی تک، آپ براق پر پہنچے. منٹوں کے اندر یہ فاصلہ طے ہو گئے. جو سرزمین عرب سے اگر آپ دیکھیں فلسطین کا جو سفر ہے 3500 کلومیٹر کا یہ علاقہ ہے کم سے، یعنی اگر کوئی شخص چلے یہاں سے تو 3500 کلومیٹر کی مسافت ہے. تو بیت اللہ سے اللہ پر مسجد اقصی جب پہنچے آپ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو وہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے. ایک روایت یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تمام انبیاء جتنے دنیا میں تشریف لا چکے سے لے تو اللہ کے حبیب تھے مسجد اقصی کے اندر. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے. وہاں انبیاء علیہ السلام کی صفیں لگی ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے امامت کا شرف حاصل ہوگا کیونکہ میں سارے نبیوں میں بڑا ہوں، میں انسانیت کا ابا ہوں. سلیمان علیہ السلام ہر نبی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں آج امامت کروں گا تمام نبیوں کو. جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا، یہ بتانے کے لیے جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو وہاں کسی کو امامت کرنے کی اجازت نہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں فرمائی. آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی. اب وہ 2 رکعت کون سی تھی؟ کچھ حضرات کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 2 رکعت نفل تھی، یا وہ 2 رکعت وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کہ ان کو سکھائی گئی تھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ نماز جو پڑھائی گئی ہے یہ اللہ سے ملاقات کے بعد جب واپسی کا سفر ہوا وہاں پڑھائی گئی. بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی. اب یہاں سے آپ کا سفر ہونا ہے، یہاں سے آپ جائیں گے پہلے آسمان پر، وہاں سے دوسرے آسمان پر، وہاں سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر آپ پہنچے. پھر براق کا جو سفر تھا وہ ختم ہوا. پھر مسجد اقصی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لگائی گئی. مسجد اقصی سے ایک سیڑھی لگائی گئی
آج بھی آپ مسجد اقصی میں اگر جائیں تو آپ دیکھیں وہاں پر ایک چٹان وہاں موجود ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے سیڑھی لگی اور آپ اس سیڑھی پر چڑھے تو پہلے آسمان پر پہنچے. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو وہاں دوسری سیڑھی، دوسرے آسمان پر جب آپ پہنچے وہاں تیسری سیڑھی، ایسے کرتے کرتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے. ان آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، ابراہیم سے بھی ہوئی، موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی ہوئی، یوسف سے ہوئی، ادریس سے ہوئی. 7 آسمان پر 7 نبیوں کی ملاقات سے آپ مشرف ہوئے. 7ویں آسمان پر جب آپ پہنچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے. 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد ایک جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا. اس کے بعد فرشتوں کی انٹری نہیں ہے وہاں. 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا تک فرشتے جا سکتے ہیں، چاہے وہ جبرائیل ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ اسرائیل اور میکائیل ہو، جتنے بھی مقرر فرشتے ہوں، لیکن وہ 7ویں آسمان تک جائیں گے. سدرۃ المنتہا اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا، چلو میرے ساتھ. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حبیب مجھے یہاں جانے کی اجازت ہے، اس جگہ، اس کے بعد میں آگے نہیں جاؤں گا. اگر میں آگے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلی ہے اس کی تجلی کی گرماہٹ سے میرے پر جل کر خاک ہو جائے، اس لیے میں آگے نہیں جاؤں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا جبرائیل نے. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرہ کہتے ہیں عربی میں بیری کے درخت. سدرہ کے معنی بیری کے درخت. وہاں ایک درخت ہے، آخری جو کنارہ ہے 7ویں آسمان کا، وہاں ایک درخت ہے، اس کو بولتے سدرۃ المنتہا. اس درخت کا کیا کام ہے؟ وہ درخت جو ہے سدرۃ المنتہا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام اس درخت پر نازل ہوتے ہیں. وہاں سے فرشتے اس احکام کو لیتے ہیں اور اسی احکام کے مطابق دنیا کے معاملات پیش آتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام فرشتوں کو دینا چاہتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں. فرشتے آتے ہیں سدرۃ المنتہا سے اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں کس کا رزق بڑھانا ہے، کس کا رزق گھٹانا ہے، موت کسے دینا ہے، زندگی کسے عطا کرنی ہے، دنیا میں کہاں کہاں حالات کیسے پیش آنی ہے. فرشتے اس کے مطابق دنیا میں سارے معاملات پیش آتے ہیں. یہ سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. جبرائیل علیہ السلام واپس گئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیلا سفر سدرۃ المنتہا سے اب شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تھا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا نور کے پردے، روشنی. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو اللہ کی ملاقات کا اتنا شوق تھا کہ آپ بجائے پیدل چلنے کے آپ دوڑے لگا رہے کہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو جائے، میں اللہ کا دیدار کر لوں، میں اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جاؤں، میں اللہ کو دیکھ لوں. اسی درمیان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے جا رہے ہیں. نور کے پردے جو حائل تھے آپ اسے ہاتھ سے ہٹا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے روشنی ہے، وہ کوئی جسم تو ہے نہیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے ہٹا رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے 70,000 پردے نور کے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور کے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے شوق میں دوڑ رہے ہیں. جب اپنے محبوب کی ملاقات کا شوق زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ ملاقات کس طرح ہو، کس کیفیت کے ساتھ ہو، بس ملاقات ہو جائے. یہ ایک عشق اور محبت کا ایک مزاج ہے کہ عاشق جو ہوتا ہے اور اپنے محبوب کو جب اسے محبت ہو جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کیفیت سے اس سے ملوں، کسی بھی جگہ مجھ سے ملاقات ہو جائے، کہ کوئی بھی وسیلہ بن جائے اس سے ملاقات کا، میں کسی طرح اپنے محبوب کا وصل پالوں. یہ ایک عاشق کا مزاج ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے محبوب سے حد درجہ محبت تھی. یہ محبت تمام انبیاء پر غالب تھی. تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے تھی. اسی ملاقات کی شوق میں آپ دوڑتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک گئے تو آپ گھٹنوں کے بل گر پڑے. اور گھٹنوں کے بل جب آدمی تھک جاتا ہے تو گھٹنوں کے بل آدمی بیٹھتا ہے. گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے بعد آدمی اسی طرح بیٹھتا ہے جس طرح ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے اور سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود تھی. حدیث میں آتا ہے، قرآن کریم میں آپ پڑھیں 27 میں پارے کے اندر سورہ جو نجم ہے
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی اور اپنی کیفیت کو بیان کیا اور فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے محبوب جب ملے ہیں تو فاصلہ کتنا تھا، ثم دنا فتدن فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے جس طرح دو کمانوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ پہلے جب جنگیں ہوتی تھی تو ان جنگوں میں جب جنگی جو شروعات ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ ایک لشکر والا سردار اپنی کمان لے کر آتا تھا آگے، اور دوسرا جو لشکر تھا اس کا کمانڈر تھا وہ بھی اپنی کمان لے کر آتا تھا، تو دونوں اپنی کمانیں ملاتے تھے۔ کمان جو ہوتی جس سے تیر چلایا جاتا ہے وہ ملاتے تھے دونوں کمانیں، وہ کمانیں اتنی قریب ہوتی تھی، اس کا یہ مطلب ہوتا تھا اب جنگ شروع ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے فکان قاب قوسین او ادنا، اللہ اور حضور اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے جتنا دو کمانیں ہوتی ہیں، او ادنا اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس کیفیت کو بیان کیا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گرے اور تشہد میں بیٹھے، جو ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز کے اندر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ جتنی بھی عبادتیں ہیں میری قولی وہ تیرے لیے، التحیات حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، مسائل کا حل کرنے کے لیے دعائیں اللہ سے مانگی جائیں۔ التحیات کا مطلب ساری چیزیں مشکلات کا حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، رزق میں برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، تعریف اللہ کے لیے بہتر ہے، حمد کس کی جائے اللہ تعالیٰ کی، ساری پریشانیوں کا مداوع کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ التحیات للہ کا مطلب جتنی بھی عبادتیں میری قولی ہیں وہ کسی شخص کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ میرا کلمہ کہنا، میری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، میرا ذکر کرنا، میری تسبیح کرنا اللہ کے لیے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کے لیے ساری حمد و زیبا ہے، اللہ ہی کے لیے ساری تسبیحیں، اللہ کے لیے سارے مذاکرات، اللہ ہی کے لیے سارے ذکر اذکار، جتنے بھی وظائف ہیں سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ التحیات للہ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التحیات للہ، اے اللہ میری ساری زبان کی عبادتیں ہیں تیرے لیے، والطیبات التحیات للہ والطیبات، یا اللہ میری مالی عبادتیں ہیں وہ بھی تیرے لیے۔ مال کا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے، مال کو بے دریغ خرچ کرنا اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے، اسلام کے نشو و نما کے لیے مال کو خرچ کرنا، یہ اسلام کا دوسرا بنیادی اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال ایک نعمت کے طور پر مسلمانوں کو دی ہے۔ یہ مال کسی کے پاس دائمی نہیں رہتا، کبھی کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہم تو مال اس لیے دیتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں کہ تم کتنا حق اس کا ادا کر رہے ہو، کیا مال میں سے زکوٰۃ نکال رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہو، جن کی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ان کی کفالت کر رہے ہو، یتیموں کو دیکھ رہے ہو، بیواؤں کا خرچہ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو، والدین جو تمہارے کفالت میں ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے ہو۔ مال جو دیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے دیا ہے، ہم دیکھیں گے اس میں کہ تم کتنا حق اس کا ادا کر رہے ہو۔ اور جہاں مال میں لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مالوں سے برکتوں کو کھینچ لیتے ہیں، پھر پیسہ زیادہ ہوتا ہے، بینک بیلنس بھی زیادہ ہوتا ہے، دو چیزیں نہیں ہوتی بس انسان کے پاس، پیسہ بہت ہے انسان کے پاس سکون نہیں ہے، وہ بے چین رہتا ہے، اس کو نیندیں نہیں آتی راتوں کے اندر۔ کیوں؟ اللہ نے مال دیا تھا، اس نے مالوں کو غلط کاموں میں خرچ کیا۔ مالوں کو ایسے لٹاتے ہیں لوگ، یہ ہاتھ میں گڈی لی، اس ہاتھ میں اندر گڈی لی، ایک انگلی ایسے لگائی، ایسے لوگ مالوں کو لٹاتے ہیں، ایسے لٹاتے ہیں لوگ وہ مال کو جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تمہیں دیا تھا کہ ہم دیکھیں گے تم مال میں کتنے امتحان میں پاس ہوتے ہو۔ مال لٹایا جا رہا ہو اور آپ کے محلے کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مال ایسے لٹایا جا رہا ہو اور محلے کے لوگ تڑپ رہے ہو کھانے کی وجہ سے۔ وقت یہ بات اے اللہ جتنی بھی مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، یہ مال غلط کاموں پر خرچ نہیں ہوگا، یہ ہے تمہارے نبی نے اللہ سے کیا تھا معراج کے سفر کے اندر۔ ہر تقریبات کے اندر، ہر پروگرام کے اندر
امت مسلمہ مال ایسے لٹاتی ہے جیسے مال اسی کی صلاحیت کی بنیاد پر اس نے خریدا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ہم اس لیے تمہیں دے رہے ہیں تو ہم تمہیں آزمائیں گے کہ اس کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے وقت یہ بات کہ اللہ ہماری عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں اور قولی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، والصلوات، اے اللہ بدنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تیرے لیے، میں حج کروں گا تو تیرے لیے، روزہ رکھوں گا تو تیرے لیے، نمازیں پڑھوں گا تو تیری رضا کے لیے، بدن کی جتنی بھی عبادتیں ہوں گی میں اللہ کے راستے میں چلوں گا تو تیرے لیے، میں ظالم کا ہاتھ پکڑوں گا تو تیرے لیے، میں مظلوم کا ساتھ دوں گا تو تیرے لیے، میں حق والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو تیرے لیے، میں برائی سے کنارہ کشوں گا اے اللہ تیرے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں پہلی ملاقات التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ جملہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا، اللہ کی طرف سے جواب السلام علیکم ایھا النبی، اے میرے نبی تم پر سلامتی ہے۔ سلام اسلام کی پہچان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے حبیب قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو تم بھی جانتے ہو، تم سے زیادہ تو جانتا نہیں میں قیامت کے بارے میں، لیکن ہاں میں اس کی چند علامتیں بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں بتائیں۔ جب یہ چیزیں شروع ہونے لگے تو سمجھ جانا قیامت آ رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت ساری علامتیں بتائیں، اس میں سے ایک یہ بھی تھی سلام جان پہچان والے لوگوں کو کیا جائے۔ سلام جسے آدمی جانتا ہے اسے کرے گا۔ کیوں؟ کنفیوژن پیدا ہوگا کہ یہ سامنے جو شخص آ رہا ہے یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، تو اس کی حیت، اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کا لباس ہمیں یہ سمجھا نہیں پا رہا ہے کہ یہ چلتا پھرتا مسلمان۔ کافروں میں، اسلام کے منکروں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر کیا فرق رہ گیا لباسوں کے اندر، ہمیں بتاؤ۔ سمجھ ہی نہیں پاتا، بچہ نہیں سمجھ پاتا کہ جس باپ کی گود میں ہم ہیں وہ ہماری امی ہے یا ابو ہے۔ ایسا لباس مسلمان پہنتے ہیں اور ایسا شکل کا حلیہ مسلمان بناتے، داڑھی نہیں رکھیں گے مسلمان، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے یہ ہماری امی ہے یا ابو ہے، کیونکہ امی کی بھی داڑھی نہیں ہے اور ابو کی بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیا کرے، بچہ کنفیوز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے لوگ سلام کریں گے صرف ان لوگوں کو جن کی ظاہری صورت سے دیکھ لیں گے مسلمان۔ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی پر سلام بھیجا، سلام کا معنی کیا ہے؟ ہم اگر آپ کو سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ 1 منٹ کے لیے ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا، بات ختم۔ نہیں، ہم یہ دعا دے رہے ہیں آپ کو، اور یہ اللہ سے ہم امید باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے 24 گھنٹے آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بیماریوں سے سلامت رکھے، آپ کو بری نظروں سے سلامت رکھے، آپ کو بری مصیبتوں، بلاؤں، مشقتوں، پریشانیوں سے سلامت رکھے۔ یہ ہے سلام کا معنی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب پر سب سے پہلے کیا کہا؟ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہے۔ جو مشقتیں دین کی خاطر تم نے اٹھائی ہیں تم اس سے محفوظ رہو گے، جو مصیبتیں تم پر آئی ہیں کفار مصیبت تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو ہر وبا بلا مصیبت سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سلام مجھ پر، آپ نے فرمایا وعلی عبادک الصالحین، اے اللہ تعالیٰ سلام آپ نے مجھ پر بھیجا ہے لیکن میرے نیک بندوں پر بھی سلام۔ تو حضور پر اللہ نے سلام بھیجا، اللہ نے اس کو کیا ملا کر اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ مجھ پر سلامتی ہو اور اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ ذرا غور کریں، سلامتی کی دعا اللہ تعالیٰ نبی کو دے رہے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر سلامتی کی دعا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے نیک بندوں کو بھی، اپنے نیک بندوں کو بھی مجھ میں شامل فرما۔ اب آپ ذرا غور کریں، ایک بندہ جو نیکی کا ارادہ لے کر چل رہا ہو، وہ برائیوں سے کنارہ کش ہو رہا ہو، وہ کس کی صف میں کھڑا ہے؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا۔ جو سلام اللہ کا نبی پر آیا تھا وہ سلام ان نیک بندوں پر بھی ہے جو معراج کے اندر حضور نے جن کے بارے میں کہا نیک بندوں پر سلامتی۔ ایک شخص برائیوں سے گناہوں سے دور ہو رہا ہو، وہ نیکیوں پر چلنے کا ارادہ کر رہا ہو، ہم گناہ سے دور رہیں گے، گناہ سے اجتناب کریں گے، وہ کس کی صف میں کھڑا ہے؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا۔ پھر جب یہ گفتگو ہوئی تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود
اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں جو ملاقات یہ ہوئی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاقات کی تو جب محبوب کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو تحفے اور تحائف لے کر جاتا ہے۔ جب ملاقاتوں کی شدت بڑھ جاتی ہے اور وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے تو تحفے اور تحائف بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تحفہ لے کر گئے تھے وہ یہی تھا، اے اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے، میں غلط کاموں میں کبھی بھی قدم نہیں رکھ سکتا، اے اللہ میری عبادت تیرے لیے، میری صحت تیرے لیے ہے، میری جوانی کا ہر لمحہ تیرے لیے ہے، میرے پاس جتنا مال ہے وہ تیرے دین کی اشاعت کے لیے۔ یہ تمہارے نبی نے عہد کیا تھا معراج میں۔ یہ تحفہ لے کر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے تو تحفے کا تبادلہ بھی ہونا تھا اور تحفے وہاں سے بھی ملنے تھے، ہدیہ وہاں سے بھی ملنا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے وہاں سے ملے۔ پہلا نماز کا تحفہ ملا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 وقت کی نماز 50 وقت کی نماز پڑھے گی۔ جس کی صلاحیتیں جس کی استعداد زیادہ ہوتی ہے اس کو کام بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ تمام امتوں کی سردار ہے، آپ کے نبی تمام نبیوں کی سردار ہے، جو کتاب آپ پڑھتے ہیں وہ تمام کتابوں کی سردار ہے، جس مہینے کے اندر یہ کتاب نازل کی گئی وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، جس رات کے اندر یہ کتاب نازل کی گئی وہ تمام راتوں کی سردار ہے۔ اس امت کی خصوصیت، استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے حبیب آپ کی امت کو وہ کمال حاصل ہے، ہم انہیں وہ تحفہ دے رہے ہیں کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھے۔ جب مقام زیادہ ہے، صلاحیتیں زیادہ ہے تو کام بھی زیادہ کریں، 50 وقت کی نماز پڑھے گی۔ اور یہ نماز کوئی کام نہیں ہے، نماز کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، نماز کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ جب چاہا من آیا تو نماز پڑھ لی، جب چاہا دکان پر چلے گئے، جب چاہا سرکاری نوکری والے اپنے آفس چلے گئے، موڈ ہوا تو چھٹی کر دی۔ یہ نماز اس ٹائپ کی اور اس مرتبے کی نہیں ہے۔ نماز آپ کو پڑھنی ہے، چاہے بارش ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے آپ کے گھر میں موتیں ہو رہی ہو، چاہے آپ شادی کی تقریبات میں مشغول ہو، نماز تو نہیں چھوڑی جائے۔ سمندر کے بیچ ہو، نماز معاف نہیں ہے، لیٹ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، اشاروں سے نماز پڑھی جائے گی، سر کا اشارہ نہیں کر سکتے، آنکھوں کی پلکوں سے نماز پڑھی جائے گی، پلکیں اگر ایک جگہ ہو جائیں، مفلوج ہو جائیں تو ابروں کے اشارے سے نماز پڑھی جائے گی، نماز معاف نہیں ہوگی۔ نماز ایسی نہیں ہے آج جمعے کے اندر نماز پڑھ لی باقی نمازیں چھوڑ دی، یہ نماز تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، اور نماز تمہاری غلام نہیں ہے، نماز کسی کی غلام نہیں ہے۔ نماز تم پڑھو گے فائدہ تمہارا ہوگا، نہیں پڑھو گے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم محبت نہیں کرتے، نفرت کر رہے ہو تم۔ ان کو تو یہ تحفہ دیا گا معراج کے اندر، کیا آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں، اور سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اس کے اندر عقائد کی تعلیم، اصلاح کی تعلیم، حالات کو درست ہونے والا جو فیصلہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ آخری رکوع کیا ہے؟ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے رخصت ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا پر آئے، پھر جبرائیل مل گئے۔ جبرائیل کھڑے، آپ فرمایا حضرت کیا تحفہ ملا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا مجھے میری امت کو 50 نمازیں ملی۔ آپ بڑی خوشی میں 50 نمازیں میری امت کو ملی ہیں۔ جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تھی کہ آپ اپنے خدا سے ملاقات کے لیے گئے، یہ حضور کی معراج ہے، اس امت مسلمہ کی معراج نماز تھی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ کے در پہ مجھے جانا ہے، اللہ کے در پہ مجھے رگڑنا ہے اپنی پیشانی کو، تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں ملی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ملا، آپ پہنچے 7ویں آسمان سے چھٹے سے 5ویں، 5ویں سے چوتھے، تیسرے، دوسرے، پہلے پر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ فرمایا کیا ملا؟ فرمایا میری امت پر 50 نمازوں کو فرض کرنے کا تحفہ ملا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں، 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازیں۔ فرمایا 50 نمازیں تو بہت ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، روایتوں میں آتا ہے 5 نمازیں کم ہو گئی، 43 بچی، پھر واپس ہوئے، پھر کہا نہیں بہت زیادہ ہیں، نبیوں نے کہا بہت زیادہ ہیں، ہماری امتوں پر تو 2 تھی، وہ بھی نہیں پڑتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، 5 چکر لگے، وہ 9 چکر لگے، 45 نمازیں کم ہو گئی۔ نماز نہ پڑھنے والے کہتے ہیں 1 چکر اور لگا لیتے ساری نمازیں معاف ہو۔ اللہ کے حبیب 1 چکر وہ لگ جاتا، بس ساری نماز پڑھنی نہیں ہے،
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ اور عیسیٰ نے پھر بھیجا، دوبارہ جائیں آپ اس کو اور کم کرائیں، 3 کریں 2 کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے رب سے حیا کہ میں کیا لے کر جاؤں گا، میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ آپ ذرا سوچیں، نمازوں کو چھوڑنے والے حضرات اپنے نبی کے کلیجے پر چھری چلا رہے ہو تم، اور آخری وقت میں جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے 2 الفاظ کہے وہاں پر بس۔ مرنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ بات خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے وہ کہتا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی۔ آپ نے 2 جملے ارشاد فرمائے جب آپ کا آخری وقت تھا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرے سینے پر آپ کا سر تھا اور آپ کی جان نکل رہی تھی، تو آپ الفاظ کیا ارشاد فرمائے تھے؟ میں نے کان لگا کر سنا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز، مسلمانوں کو نماز کی دعوت دی جائے، اس سے بڑی گمراہی اور اس سے بڑا ناکامی کیا ہوتی مسلمانوں کے لیے؟ ہم کسی سے یہ کہیں آپ نماز پڑھ لو، ہم کسی سے کہیں بھائی نماز پڑھو۔ ایک شخص یہ جانتا ہے کہ معراج کے سفر میں حضور کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے، وہ بڑا تحفہ جو لے کر ہمارے لیے آئے تھے، نمازوں میں اتنی برکتیں ہیں، اس کو یہ کہنا کہ بھائی آپ نماز پڑھ لو، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نماز کے لیے کہنا امت کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 5 نمازیں لے کے جب آپ واپس ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے اللہ کے حبیب میرا فیصلہ بدلا نہیں جاتا، اللہ کی میں نے 50 نمازیں آپ کو دی تھی برکت اور ثواب کے اعتبار سے، تیری امت پڑھے گی 5 لے کے ثواب دیا جائے گا 50، اور رمضان میں اگر پڑھے گی تو 1 کے 70، ایک نماز پڑھنے پہ فرض نمازوں کا بدلہ 70۔ اتنی بڑی فائدے والی امت کسی نبی کی امت نہیں جو اتنا بڑا مقام مرتبہ اس امت کو دیا گیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج کا سفر ہمارے لیے باعث عبرت اور باعث حکمت بھی ہے اور باعث سبق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔